الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ مومن کا یہ کردار ہے، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو ایمان میں ہو جان، ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں، ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں قرآن تو دوسرے ہاتھ میں حدیث۔ معزز سامعین عظام، اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ جمعے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا تذکرہ ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، اور رحمت کے چند نقوش آپ کے سامنے پیش خدمت تھی۔ آج انشاءاللہ مسجد اور علماء کے عنوان پر گفتگو ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح کہنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ علم والے اور بغیر علم برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور مرخ برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کی سوچ اور سمجھ میں فرق ہوگی، دونوں کی گفتگو میں فرق، دونوں کی رفتار میں فرق، دونوں کے اقوال میں فرق، دونوں کے افعال میں فرق ہوگی۔ اس لیے کہ یہ میری اور آپ کی بات نہیں، جو خالق کائنات ہے، جس نے پورے جہاں کو بنایا ہے، اس کا فرمان ہے کہ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ اور جاننے والے کسے کہا گیا، نہ جاننے والے کسے کہا گیا، مفسرین نے اس کے ایک بے شمار لسٹ بنائی ہے۔ جاننے والوں میں ان لوگوں کو سب سے آگے رکھا جس نے قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں۔ ایسے تو جاننے والے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے، دنیاوی لائن سے بے شمار لوگ ملیں گے، جو کوئی سائنسداں کہلاتا ہے، کوئی ڈاکٹر کہلاتا ہے، کوئی کلکٹر کہلاتا ہے، کوئی سی ایم کہلاتا ہے، کوئی پی ایم کہلاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کو جاننے والوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو جاننے والوں میں شمار کیا ہے جو لوگ قرآن کے علم کو جانتے ہوں، حدیث کے علم کو جانتے ہوں، جو اللہ کو پہچاننے والا علم جانتے ہوں، جو خدمت خلق والا علم جانتے ہوں، ان کو عالم کہا گیا ہے۔ جن کے اندر یہ علم نہیں وہ عالم نہیں۔ دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہم سب کو ایسے ماحول کے اندر پیدا فرمایا ہے جہاں علماء کی قدر ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، بصرہ کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بات چھڑ گئی کہ مال افضل ہے یا علم افضل ہے۔ بصرہ ایک بہت بڑا شہر ہے، کوفہ، بصرہ، بغداد، جو آج کل نام سب کے تبدیل ہو گئے ہیں۔ ان شہروں میں یہ بات چھڑ گئی
بحث مباحثہ کا شکل لے لیا کہ کچھ عالم کہہ رہے ہیں کہ مال افضل، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں علم افضل، اور یہ مدتوں تک اس بات پر بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ لیکن کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت صحابی رسول حضرت ابن عباس جو حضور کے چچا ہیں وہ حیات میں ہیں، ان سے جا کر ملاقات کیا جائے، ان سے دلائل لے کر آیا جائے۔ اگر وہ کہیں گے مال افضل ہے تو ہم مال کا اتباع کریں گے، اگر وہ کہیں گے علم افضل ہے تو ہم علم کا اتباع کریں گے۔ چنانچہ ایک وفد بھیجا گیا، چند لوگوں کی ایک جماعت بھیجی گئی جو جا کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بصرہ کے حالات ان کے سامنے رکھے کہ ہمارے یہاں ایسا ایسا معاملہ درپیش ہوا ہے، لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہو چکا ہے، کسی نے کہا کہ مال افضل، کسی نے کہا علم افضل، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کس کو ترجیح دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات اور گفتگو کو سن کر کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو مال پر نہیں بلکہ علم پر فوقیت دی ہے۔ اس لحاظ سے نبی کی میراث علم ہوئی نہ کہ مال۔ مال تو فرعون اور حامان کا میراث ہوا، مال تو فرعون اور حامان کا میراث ہوا، علم تو رسول اللہ کا میراث ہوا۔ اس لحاظ سے مال افضل نہیں بلکہ علم افضل ہوا۔ علم انسان کو عہدے تک پہنچاتا ہے، انسان کو بناتا ہے، انسان کو مقام اور بلند و مرتبے والا بناتا ہے۔ انسان تو مال کو خود کماتا ہے، جس کو کمایا جاتا ہے وہ افضل نہیں ہو سکتا، جس سے مرتبہ ملتا ہے وہی افضل ہوگا۔ اسی طرح اور ایک دلائل دیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ علم اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے، جن کو محبوب بناتا ہے، پسند کرتا ہے، اپنا قریب بناتا ہے، ان کو علم دیتا ہے، ورنہ مال تو دونوں کو دیتا ہے، پسندیدہ لوگوں کو بھی دیتا ہے، ناپسندیدہ لوگوں کو بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر پسندیدہ میں مومنین ہوئے ان کو بھی دیتا ہے، اور ناپسندیدہ لوگوں میں کافر ہوئے، مشرک ہوئے، اللہ کے نافرمان بندے ہوئے، فاسق ہوئے، فاجر ہوئے، ان کو تو اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم جو اس کو دیتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے، مال دونوں کو دیتا ہے، علم والوں کو بھی دیتا ہے، اور میرے دوست بزرگوں نہ علم والوں کو بھی دیتا ہے۔ مال اللہ کے نزدیک میرے دوستو بزرگوں مبغوض ہے۔ روز قیامت مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور علم کی وجہ سے انسان کے مرتبے بلند ہوں گے۔ روز قیامت مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگا، بلکہ علم پر کتنے لوگ عمل کیے، اس علم کے درجے کی وجہ سے دوستو بزرگ اس کے مرتبے بلند کر دیے جائیں گے۔ اور علم کی وجہ سے میرے دوستو بزرگوں دنیا میں بھی مقام ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی مقام ملتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دوستو بزرگوں دنیا کے اندر بے شمار مال و دولت والے لوگ گزرے ہیں، لیکن مرنے کے چند دنوں کے بعد لوگ ان کو بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی علم والا گزرا ہے تو لوگ ان کو صدیوں تک یاد کرتے ہیں، لوگ ان کو بھولتے نہیں، ان کے نام آتے ہی ادباً لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی سے علم سیکھا ہے، جب تک حیات میں رہتا ہے اسی کے تذکرے لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے علاقے میں صدام مولصب سے آج لوگ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محبت کی وجہ سے ان کا نام لیتے ہیں، ان کی علم کی محنت پورے علاقے کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ اور ورنہ ہمارے علاقے میں بڑے بڑے مالدار بھی گزرے، لوگ ان کے مال کی کوئی توقع نہیں کرتے، لوگ ان کے ادب و احترام نہیں کرتے، ان کو بھول چکے ہیں۔ لیکن جہاں علمی مجلس لگتی ہے، یہاں کہیں جلسہ جلوس ہوتا ہے، پھر وہیں صدام مولصب کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دی۔ تو پتہ چلا علم کی وجہ سے ان کے نام اب تک حیات میں، جبکہ ان کے انتقال کو کئی سال گزر گئے۔ تو میرے دوستو بزرگوں علم ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کے مرتبے کو بلند و بالا کر دیتی ہے۔ آج علم سے بے رخی کی وجہ سے لوگ میرے دوستو بزرگوں آج اپنے مقام کو بھول چکے ہیں۔ جس طرح ہمارے
ملک ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین جن کا لقب شیخ الہند کا ملا، جس نے جمعیت علماء کو برقرار کیا، کھڑا کیا، اسٹینڈ کیا، جو آج پورا حکومتی سطح میں کام کرتے، بہت بڑی تنظیم ہے جمعیت علماء ہند، جن کے بانی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آج بھی لوگ ان کے نام کو چومتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں جب افغانستان کا معاملہ ہوا، ڈیبیٹ کے اندر چرچا عام ہو گیا کہ دیوبند کیا ہے، شیخ الہند کون ہے، یہ ان کی کس کی اولاد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ان کا نام آج اس لیے زندہ ہے کہ ان کے علمی کارنامے آج بھی پورے دنیا کے گوشے گوشے میں نظر آتے ہیں۔ صرف ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی ان کے کارنامے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کو آج بھی ڈھونڈتے ہیں، ان کی بات پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کے چرچے کیے جاتے ہیں، ان کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا جو علم والا ہوتا ہے اس کا نام مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، جو علم والا نہیں ہوتا مرنے کے بعد اس کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں علم والا بننا ہے یا پھر علم والوں سے محبت کرنے والا بننا ہے، تیسرا نہیں بننا ہے۔ ہمارا تیسرا کیا ہے؟ ان سے بغض رکھنے والا۔ ان سے جو بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے بغض رکھا، جس نے میرے ولی کو گالیاں دیں، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ دوستو بزرگوں، علم ایک ایسی خوبی والی چیز ہے، ایسی خوبی والی چیز ہے۔ پھر وہیں پر علم والوں کے اوپر بھی ڈانٹ کے الفاظ بھی کہے گئے ہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین جماعت کے لوگ بڑے خسارے میں ہوں گے، 3 جماعت کے لوگ بڑے خسارے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے اپنے علمی کارنامے کو خوب انجام دیا اور لوگ اس کے بات پر آئے، اس کے بات کی تقلید کی، اس کے بات کو مانا۔ قیامت کے دن وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے اور یہ اپنے علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ ایک شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے مال خوب کمایا اور اپنے ذات پر بھی لگایا، لیکن خیر و خیرات اور میرے دوستو بزرگوں کہیں اچھے کام میں خرچ نہیں کیا، جمع کر رکھا اور اس کو گنتا رہا، حفاظت کرتا رہا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثین میں وہ مال کا مال سب کا سب تقسیم ہو گیا، سب کے سب بانٹ دیا گیا، سب کے سب حصے دار بن گئے۔ اور اس کے وارثین لواحقین نے ان مالوں کو لے کر اچھے کام کیے۔ کسی نے حج کیا، کسی نے مسجد بنایا، کسی نے مدرسہ بنایا، کسی نے کسی غریب کی بیٹی کا نکاح کرا دیا، کسی نے اور نیک کام کرتے رہے۔ قیامت کے دن یہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، مال کمانے والا جہنم میں جائے گا۔ وہ پوچھے گا ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا کہ تو مال کمایا لیکن اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، جس کی وجہ سے تو جہنم کا حقدار بنا۔ تیرے وارثین نے تیرے مال سے نفع اٹھایا، دنیا میں بھی نام کمایا اور آخرت کے لیے ان کا ذخیرہ بنا۔ تو دوستو بزرگوں، تیسرا وہ شخص ہے جس کا آقا فرما بردار ہو اور اس کے نوکر اس کے تابعداری میں رہتے ہوئے، مالک کے تابعداری میں رہتے ہوئے اللہ کے بھی فرض کو ادا کیا اور مالک کے بھی فرض کو ادا کیا۔ اللہ کے بھی فرض یعنی جو احکام شریعہ ہیں اس کو ادا کرنے میں ہچکچایا نہیں، ٹال مٹول اور غفلت کا کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈا۔ نماز کا وقت آیا نماز ادا کیا، رمضان کا مہینہ آیا روزہ رکھا، زکوٰۃ کا معاملہ آیا زکوٰۃ دیا، مال تھا تو حج کیا، اور اس کے سامنے سے جتنے لوگ گزرتے گئے ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے معاملہ کرتا رہا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا نوکر جنت میں جائے گا اور اس کا مالک ایک کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ 3 جماعت، یہ 3 قسم کے لوگ میرے دوستو بزرگوں قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے۔ اس لیے آگے تنبیہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ 3 جماعت میں سے ایسا مت بنو، تو اخلاق والے بنو، جنت کے حقدار بنو اور جہنم کے حقدار نہ بنو۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں ہمیں جو ہے اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے
آج ہم ہر اعتبار سے خوشحال ہیں، ہر اعتبار سے ہمارے اندر خوبیاں ہیں، ہر کام پر ہم انٹرسٹڈ ہیں، ہر کام کرنے کے لیے ہم آگاہ ہیں، لیکن اگر کوئی کام نہیں ہوتی تو علم پر کوئی محنت نہیں ہوتی، یا علم والوں پر کوئی محنت نہیں ہوتی، یا علم والوں سے محبت میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آج اللہ پاک نے ہمیں جو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھنا ہے۔ اس موقع کے بلبوتے پر ہمیں جو ان کاموں کو کر لینا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ شان میرے دوستو بزرگوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی آ رہی ہے۔ نبی اور رسول کے بعد اگر دنیا میں کسی کا مرتبہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ نبوت مل جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس کو دعوت دی وہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسلام میں سب سے پہلے اگر کوئی مسلمان ہوا وہ ہے ابو بکر، اور اسلام پر خرچ کرنے والے اگر کوئی صحابی اور انسانوں میں سب سے پہلا نام جس کا آتا ہے وہ ہے ابو بکر۔ جس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزاد کیا وہ ہے ابو بکر۔ جس نے ابو مغیرہ کے خاندان والوں کو حوصلہ دیا وہ ہے ابو بکر۔ جس نے ہجرت کے رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بنا وہ تھے ابو بکر، اور جس نے نبی علیہ السلام کو ہجرت کے رات میں اپنے کندھے پر سوار کر کے لے کے غار کی طرف چلے وہ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور جس نے غار کے اندر پہلے داخل ہو کر غار کو گفے کو صاف و شفاف کیا وہ تھے ابو بکر۔ جس نے اپنے کپڑے کو پھاڑ کر غار کے اندر جو سوراخیں تھی اس کو بند کرنے کا کام کیا وہ تھے ابو بکر۔ جس نے سانپ سب سے پہلے رسالت پر، نبوت پر اور میرے دوستو بزرگوں اسلام کے اوپر جس نے سب سے پہلے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا وہ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے رخسار سے جب آنسو کی لڑیاں آئی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرنے نہیں دیا وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور جس رسول نے سب سے پہلے کسی کے گود پر سر رکھ کر آرام کیا ہجرت کی رات میں وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے دوستو بزرگوں ابو بکر کے مرتبے بہت بلند ہیں، اور یہ علم والے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ ابو بکر کے ماننے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں ہمیں جو ہے علم والوں سے محبت کرنا ہے، علم والوں سے اپنے آپ کو لگانا ہے، علم والوں کے ساتھ جلنا ہے، علم والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ تم کسی عالم کے پاس نہ بیٹھو، پر اس عالم کے پاس بیٹھو جو چند باتوں کی تمہیں نصیحت کر سکے۔ پہلی بات وہ ہے اگر تمہارے اندر شک آئے ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہارے شک کو یقین سے بدلے، یعنی کسی کے بات میں کسی کے خلاف کوئی معاملہ آیا وہ تم کو ایسا سمجھائے کہ وہ تمہارے شک دور ہو جائیں، تم اس سے محبت کر سکو، ایسے عالم کے پاس بیٹھو۔ اگر تمہارے اندر تکبر آئے تمہارے اس تکبر کو تواضع سے بدلے، ایسے عالم کے پاس بیٹھو۔ اگر تمہارے اندر کسی کے لیے بغض و عداوت ہو تم ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہارے بغض و عداوت کو محبت و نصیحت سے بدل دے، ایسے عالم کے پاس بیٹھو۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا علماء کے ساتھ عالموں کے ساتھ لگا رہے۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس کو حیرت ہوگا کہ میں نے دنیا میں کسی قسم کا کوئی نیک اعمال اور افعال نہیں کیا، کیا وجہ ہے جو میری مغفرت ہو گئی؟ اس کو کہا جائے گا تو نے دنیا میں ایک عالم سے محبت کی، ان کے دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھایا، ان پر محبت کی عقیدت بھری نظر ڈالی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے تیری مغفرت فرمائی۔ علماء کی میرے دوستو بزرگوں ایسی قدر و قیمت ہے۔ علم والے جو قرآن کے جاننے والے ہوں، حدیث کے جاننے والے ان سے محبت کرو۔ یہ عقیدہ نہیں دیکھو کوئی کس عقیدے کا کیوں نہ ہو، اگر عالم ہے قرآن اور حدیث کا جاننے والا ہے اس سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، عقیدت کی نگاہ سے دیکھو اور اس کو سلام کرو، مصافحہ کرو۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عالم سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے کسی عالم کو سلام کیا گویا کہ اس نے مجھ سے سلام کیا، مجھے سلام کیا۔ کسی نے اگر کسی عالم کو مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ ایسی فضیلت میرے دوستو بزرگوں علماء کی بتلائی گئی ہیں، اس لیے ہمیں علماء کے ساتھ جڑنا ہے۔ اسی عنوان پر دوستو بزرگوں اس وقت علماء کی ایک تنظیم بنی ہے جس کو جمعیت علماء ہند کہا جاتا ہے۔
اور پورے ہندوستان کے اندر آج سے نہیں، آزادی سے پہلے ان کی محنتیں چل رہی ہیں۔ تحریک آزادی پر ان کے بڑے کارنامے رہے، انہوں نے اپنے آپ کو جو نچھاور کیا اپنے جان و مال سب کو لٹایا دیش کو آزاد کرنے کے لیے۔ ان کی تنظیم آج سے نہیں، صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اس وقت ہمارے ضلع کیندراپاڑا کے اندر بھی یہ تنظیم کو عمومی طور پر بڑھانے کے لیے ایک کارروائی کی جا رہی ہے جو ممبری شکل کے اختیار میں ہے، جو ممبر سازی کے شکل کے اختیار میں ہے۔ ہر آدمی مونڈا پیچھا کر کے 2 روپیہ دے، کتنا روپیہ؟ 2 روپیہ دے اور صرف ایک رسید لے جائے اور اپنے آپ کو اس کا ممبر بنا لے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آپ سب جانتے ہیں ابھی تریپورہ کے اندر جو معاملہ ہوا، حکومت سب سے پہلے نہیں آئی، اگر کوئی آیا تو میرے دوستو بزرگوں جمعیت علماء مہاراشٹر گئی اور جا کر تریپورہ کے مظلوم لوگوں کی مدد کی، ان کے گھر دیے، کھانے کے لیے سامان دیے، کپڑے دیے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے حالت کا تقاضا ہے کہ ہم جمعیت کے ساتھ، جمعیت علماء ہند کے ساتھ جڑ کر رہیں تاکہ ہمارے سکھ دکھ کے وہ ساتھی بن سکیں، ہماری مدد کر سکیں۔ اور ان کی مدد کوئی گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں آئے گی، ہم سب کے 2 روپے دینے کی وجہ سے آئے گی۔ کتنے روپیہ؟ 2 روپے۔ کیا مشکل ہے 2 روپے دینا؟ اس لیے ہر ساتھی اپنے گھر میں جائے، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، بیٹا بیٹی بہو وغیرہ وغیرہ، گھر کے اندر 10 آدمی ہیں تو 20 روپے لا کر دے اور 10 آدمی کا نام لکھا کر ایک پرچہ لے جائے۔ اگر ہم 2 روپے دیں گے وہ فنڈ میں جا کر جمع ہوگا، جہاں جہاں مظلوم لوگ ہوں گے، چاہے وہ مسلمان یا غیر مسلمان۔ آج سے 10 سال پہلے باغ بدے کے اندر ایک معاملہ پیش ہوا، طوفان آئی اور چھت اڑا کر لے گئی، اور اس علاقے میں صرف مسلمان نہیں غیر مسلمان بھی اس زد میں آئے تھے۔ سب سے پہلے گورنمنٹ سے پہلے اگر کوئی تنظیم وہاں کھڑی ہوئی تو جمعیت علماء آ کر کھڑی ہوئی، وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کو گھر بنائے، مسجدیں بنائی، اور غیر مسلمان بھائیوں کو بھی کپڑے اور کھانا وغیرہ سب دے کر آئے۔ اس لیے یہ تنظیم کا شکل دے دی گئی ہے۔ ہمارے ضلع کیندراپاڑا کے اعتبار سے اس کے صدر مولانا فصیح اللہ صاحب ہیں اور نائب صدر ہمارے مفتی جہانگیر ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے مولانا صغیر صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، سب کو بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم ان کے ساتھ جڑ کر ان کے قدم میں قدم ملائیں تاکہ میرے دوست بزرگوں ہمارا کام آسان ہو سکے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا تقاضا ہے، 14 کلاٹ سے ہمارے بزرگ ساتھی آئے ہیں مسجد کے کام کے اعتبار سے۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کیا، سب کا سب اسی خیر کے نام پر ہے۔ یہ مرکز کے ساتھی ہیں، جو گوڑے کے سامنے جو مسجد ہے وہ مسجد کا کام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہی لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں جو قیامت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو آدمی دنیا میں مسجد بناتا ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائیں گے۔ اس لیے ساتھی آئے ہیں، ابھی جس کے پاس جو ان کے لیے ان کے پاس جمع کر دیں، اگر نہیں ہے تو نماز کے بعد جائیں اور گھر سے لا کر ان کو یہاں دے کر جائیں، اور اس کار خیر میں ان کے حقدار اور حصے دار بنیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تنظیم کا نام کہے گیا، 2 روپیہ لا کر ممبر سازی کریں، میرے پاس رسید ہے، رسید لے کر جائیں اور دستخط کر کے جائیں تاکہ آپ کے سکھ دکھ کا ساتھی جمعیت علماء بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنت نہیں پڑھیں سنت پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں اور ایک اعلان ہے اتوار کے دن کا۔ اتوار کے دن مرکز مسجد میں ایک جوڑ رکھا گیا ہے، صبح 9 بجے سے لے کر عشاء تک کھانے پینے کا بھی نظم ہے۔ آپ تمام حضرات فارغ ہو کر وہاں پہنچیں اور جو ہے وہاں کے سارے جو نظام ہیں وہاں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔